قرآن پاک میں ذکر علیہ السلام کا 7 بار نام آیا. 7 بار. 7 بار. 3 بار سورۃ آل عمران میں، 1 بار سورۃ الانعام میں، 2 مرتبہ سورۃ مریم میں اور 1 بار سورۃ الانبیاء میں. تو حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام بھی اولو العزم انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہیں، اور ان انبیاء میں سے ہیں جو زندگی بھر آزمائشوں کے لیے جنہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو پیش کیا بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ اپنی انتہابی شہادت کی صورت میں اللہ کے حضور پیش کرتی. حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اور پیچھے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آل پاک میں. حضرت زکریا علیہ السلام بعض مفسرین نے لکھا 120 برس کے قریب آپ کی عمر ہو گئی. آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عیشا اور بعض نے مختلف ناموں سے ذکر کیا ہے، ان کی عمر تقریباً 90 برس کے قریب تھی. تو یہاں پر جب انہوں نے دیکھا کہ وہ کفالت کا ذکر آپ نے فرمایا حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہا کا، تو جب ان کی کفالت کا مسئلہ ہوا وہ آپ کے زیر کفالت آ گئیں، تو آپ ان کی سالی کی بیٹی بنتی. جی بانجی لگی ان کی سالی کی یہ بیٹی تھی. تو اس طرح یہ آگے سلسلہ ان کا سیدہ مریم کے خالو بنتے ہیں نا حضرت زکریا علیہ جی السلام. بالکل. حضرت عمران کے حمزل پیغمبر، عمران علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں اللہ کے پیغمبر. اور یہ ٹھیک. اچھا، اب اس کے بعد جب ان کی کفالت کا مرحلہ وہ ذکر تمام مفسرین نے فرمایا ہے، وہ کلمے ڈالنے کا قرآن پاک نے بھی ذکر فرمایا. ایسے ہی ان کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ مریم کی اٹھنے کے قابل ہوئی تو انہوں نے لا کے بچی پیش کر دی، اور اس وقت سے ہی یہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی زیر کفالت آئی. جبکہ بچی کو دودھ کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے تب سے جنت سے ان کے لیے پھل نازل فرمانا شروع کر دیا. اللہ. یعنی جس وقت میں بچے کو کوئی سخت غذا دینی اس کے جسم کے لیے یہ گراں گزرتی ہے، تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتی غذا بنائی. تو یہ دنیا کی غذائیں ثقیل ہو سکتی ہیں لیکن جنت کی غذا تو انسان کے لیے لطیف ہی لطیف ہے. تو اب اس کے بعد جب ان کے اندر یہ پوری روحانیت بھی سرایت کر رہی ہے، جنت کے باغ و بہار بھی ان کے اندر اثر انداز ہو رہی. نہیں پہلے پوچھا، لیکن ایک دفعہ ایسی انتہا ہوئی کہ 1 دفعہ ہوا، 2 دفعہ ہوا، بار بار ہو رہا. حضرت سیدہ مریم کے بارے میں لکھا ہے مفسرین نے کہ یہ جسمانی طور پہ ان کی جو بڑھوتری تھی وہ اس طرح ہو رہی تھی کہ جس طرح ایک بچہ جو ہے وہ 1 سال میں اپنا جسم بناتا ہے، ان کے جو ہے وہ 1 دن کے اندر ویسا جسم بنا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی سرکار کے بارے میں حلیمہ سعدیہ نے یہی فرمایا. اور پھر میں اس پہ ابھی ایک بات عرض کروں گا. حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا تو پھر وہ کہہ دیا ساری زندگی تو دعائیں کرتا رہا ہوں لیکن آج تو دعا کا لطف ہی اور ہے. اور یہ وہ دعا کی ہے جو ایسی دعا کی جو قرآن پاک نے آپ کے بارے میں ذکر کر دیا، اذ نادا ربہ ندان خفیہ. اتنی مخفی دعا کی، مفسرین لکھتے ہیں تفسیر روح البیان شریف اور دیگر میں موجود ہے، اتنی مخفی دعا کی کہ دنیا تو دنیا رہی، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو سکی. اچھا، وہ جو کرامن کاتبین ہیں ان کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ انہوں نے کیا دعا کر دی ہے، اتنی وہ مخفی دعا تھی. تو جب انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ اگر اس کو بے موسمہ پھل دے سکتا ہے تو پھر مجھے بھی بے موسمی اولاد کیوں نہیں دے سکتا. اور پھر یہ دیکھیں ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ 1 دن کی پرورش، قرآن پاک نے جو لفظ استعمال فرمایا حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام آپ کے لیے اللہ فرما رہا ہے انا نبشرک بغلام، ہم نے ان کو ایک غلام کی خوشخبری دی. عربی کے اندر بچے کے مدارج مختلف ہوتے ہیں عمر کے، اور اس کے لیے مختلف نام ذکر کیے جاتے ہیں. ٹھیک، یہ نہیں ہم تو صرف بچہ کہہ دیتے ہیں، لیکن عربی میں ایک سٹیپ کے الگ الگ نام ہیں. آپ دیکھیے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا تو مولود کہتے ہیں، اس کے بعد جب دودھ پینے والی عمر میں ہوتا ہے اس کو رضیعن کہتے ہیں. اس کے بعد جب دودھ چھڑایا جاتا ہے 2 سال میں تو اس کا نام فطام پڑ جاتا ہے، پھر اس کو طفل کہا جاتا ہے، پھر جب آگے جاتا ہے تو پھر اس کو سبی کہا جاتا ہے. یہ بچپن کے مدارج ہیں. اور پھر جب وہ قریب البلوغ ہوتا ہے تو پھر اس کو لفظ غلام بولا جاتا ہے. اچھا، یعنی سینس والی عمر میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ ہی واضح کر دیا کہ جس کو میں بھیجتا ہوں وہ دنیا میں آ کے سمجھ نہیں لیتا، وہ تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی سمجھ والا بن کے آتا ہے. تو اس لیے اللہ فرما رہا ہے بے غلام، میں نے غلام کی جو ہے ان کو بشارت عطا کی. حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کا ذکر
اس قدر زیادہ اہم اور ضروری ہے کہ قرآن مجید نے خود کہا ذکر الرحمت ربک عبدہ زکریا کہ اے میرے حبیب آپ اس رحمت کا ذکر کریں، اس کو یاد کریں جو اللہ نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کا اصل میں معاملہ یہ تھا کہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت ہوئی تھی تو پھر ان کے ذمے اللہ نے بات لگا دی، ان کو تورات بھی اللہ تعالیٰ نے خود یاد کروائی، عطا فرما دی الہامی طور پر، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا دی، ذمہ داری۔ تو ایک وقت آیا کہ جب آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام مفتی کی حیثیت سے فتویٰ صادر فرماتے تھے، تو اس دور کے اندر ایسا ہوا کہ وہ بادشاہ وقت جو تھا اس کی ایک رشتے میں بھانجی لگتی تھی جس کے ساتھ وہ بدکاری کرتا تھا، اور یہ تاریخ ابن عساکر میں امام ابن عساکر نے لکھا ہے، من عاش بعد الموت کے اندر امام ابن ابی دنیا اور دیگر نے اس چیز کو نقل کیا ہے کہ وہ ایسا بد کردار تھا کہ اپنی حقیقی بھانجی کے ساتھ وہ بدکاری کیا کرتا تھا، اور پھر یہ چاہتا تھا کہ مذہبی لوگ مجھے سپورٹ دیں اور میں اس کے ساتھ شادی بھی کر لوں، وہ لوگ چاہتے تھے۔ اور اس دور میں چونکہ اس کے پورے ایریا کے اندر سب سے بڑے مفتی اعظم حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، تو اس کو ضرورت پڑی کہ یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ لوں کہ تم اسے شادی کر لو۔ یحییٰ علیہ السلام کو جب یہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ قطعاً حرام ہے، اس کی شادی اپنی بھانجی کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اب میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ نے یہ فتویٰ صادر کر دیا کہ تمہاری اس کے ساتھ شادی قطعاً بھی جائز نہیں ہے، تو اس کو بہت غصہ آیا لڑکی کو کہ یہ میرا اچھا بنا بنایا کام خراب کرنے لگا ہے۔ تو اس کی والدہ نے کہا کہ جب یہ تیرے پاس آئے نا خاص موڈ میں ہو تو پھر اس کے آگے مطالبہ داغ دینا کہ مجھے اس وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر چاہیے۔ اچھا، اب بادشاہ جب آیا اس کے پاس، اس نے کہا کیا مانگتی ہے، وہ اپنی اس وقت لہر میں تھا، تو اس نے کہا کہ میں تو بس ایک مانگتی ہوں کہ یحییٰ علیہ السلام کا سر۔ تو اس نے کہا نہیں وہ تو نیک آدمی ہے، صالح ہیں، تو میں ان کا، اس نے کہا صالح کو چھوڑو، تم میں اور مجھ میں وہ جدائی کرا رہے ہیں تو صالح کہاں سے رہے، بس اس کا سر چاہیے ورنہ میں کچھ بھی نہیں مانگتی، میں دور ہو جاؤں یہ وہ۔ تو اس نے آخرکار حکم دیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو لے کر آئے اور لا کر ان کو شہید کیا، اور شہید کر کے وہ کہنے لگی تھی کہ سر مجھے پیش کرنا، وہ تشت میں لا کر اس کو سر پیش کیا گیا، بد کردار فاحشہ عورت کو اس نے اپنی والدہ کو پیش کیا، اور اس کی والدہ بہت خوش ہوئی۔ اس لڑکی نے کتے پالے ہوئے تھے جن کو انسانی گوشت کھلایا جاتا تھا، یعنی اس قدر آپ دیکھیں درندگی کی انتہا کہ ایک انسانی گوشت کی اہمیت نہیں ہے، وہ کتے وہ تھے جو پالے جاتے تھے انسانی گوشت پر، وہ ایک جگہ پہ رکھے ہوئے۔ اب جیسے ہی حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک لایا، آپ کے سر مبارک سے جو جسم سے کٹا ہوا تھا اس میں سے بھی آواز آ رہی تھی کہ بادشاہ کی شادی اس کی بھانجی سے جائز نہیں ہے۔ اچھا، ان کو پھر شہید کیوں کیا گیا، ذرا یہ بتائیں۔ ان کو شہید اسی لیے کیا گیا جو حضرت نے بیان فرما دیا کہ ان کا وہ ابا باہر رہ گئی، ان کو پتا چل گیا، اب اس کو کھول سکتے نہیں تھے درخت کو، اچھا، تو وہ درخت کے اوپر ٹہنیاں تھیں، تو وہاں سے انہوں نے آرا رکھا اور اس کو چیرتے ہوئے آئے، اور جب وہ نیچے چیرتے آپ کے سر تک پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان کئی جگہ پہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک اذن دیا ہوتا ہے زندگی میں خصوصیت سے جس کو کسی بھی صورت میں وہ رد نہیں فرماتا۔ تو اب وہ وقت تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام وہ اپنا حق استعمال کرتے، اور آپ کی اس دعا کی وجہ سے کچھ کا کچھ ہو جاتا، لیکن یہ موقع ہے کہ آپ نے جامع شہادت جو ہے وہ نوش فرمایا اور اس دعا کو کرتے کرتے آپ رک گئے۔ تو اس طرح جو ہے وہ آپ کی یہ